وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ سورہ انفال قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے نام کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت وہ جوش مارتی ہے کہ اس جوش کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ انسان کے اوپر وجد طاری ہو جائے، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی جیب کے اندر گڑ کی ڈلیاں رکھا کرتے تھے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے کی ٹافی یا کینڈی اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے۔ جہاں جس کسی کے منہ سے اللہ کا نام سنتے تھے اس کے منہ میں ایک گڑ کی ڈلی ڈال دیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ جو میرے محبوب کا نام لے میں اس کا منہ مٹھاس سے نہ بھروں تو اور کیا کروں۔ اللہ کے نام کے ساتھ یہ محبت کی کیفیت تھی دل کے اندر۔ یہ ہے وجلت قلوبہم، دل کا کانپ اٹھنا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کا کہ قرآن کو ان کو سنایا جاتا ہے، اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے ان کا اللہ کے کلام کو سن کر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دونوں کیفیات اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتا ہو، نماز کو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، یہ نماز کے اندر نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ جو نماز کو قائم کرے وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان انسانوں کو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے دل تنگ نہیں ہوتا، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ساتھ ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے خوب بلند درجے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کی بشارتیں ہیں۔ رکوع نمبر 2 سے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 2، 3 اور 4 ان 3 رکوع کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر کے اندر بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی، یعنی 3 گنا بڑا لشکر تھا کفار کا۔ اور پھر بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ 313 افراد میں سے کل 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں، باقی نہتے تھے، چند گھوڑے تھے اور چند اونٹ تھے، باقی سارے کے سارے پیادہ تھے، پیدل تھے۔ اس حال کے اندر، اس قسمہ پرسی کے اندر ایمان والوں نے اللہ کے نام پر جہاد کیا، اللہ کے نام پر کفار کے ساتھ لڑائی کی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی اور ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے ذریعے سے ایمان والوں کو بتا دیا کہ اصل چیز کثرت نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی مدد ہے۔ جس کسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہ غالب ہو کے رہے گا، اور اللہ کی مدد 3 کاموں کے ساتھ ہے۔ ساتھ میں یہ بات فرما دی 3 کام کرو گے تو اللہ کی مدد رہے گی تمہارے ساتھ، اور 3 کام چھوڑ دو گے تو اللہ کی مدد تمہارے اندر سے اٹھ جائے گی۔ پہلی بات فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ عذاب کے ٹلنے کی صورت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے درمیان موجود ہوں۔ مفسرین نے لکھا جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت تک یہ آیت کا معنی یہی تھا جو سمجھ میں آ رہا ہے،
اور ایک اور معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امت آپ کی سنتوں کو زندہ رکھے گی، سنتوں پہ عمل درآمد کرے گی، اللہ رب العزت اس وقت تک عذاب نہیں بھیجیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنتوں پہ عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی نبی کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ جب تک نبی دنیا کے اندر زندہ ہیں، یہ نبی کی یاد امت کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب کے ٹلنے کی صورت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ دوسری بات فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی وما لہم الا یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ مسجد حرام کے دروازوں کو امت پر کھول دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے اس قوم کے اوپر جو مسجد حرام کے دروازوں کو امت کے لیے کھولنا بند کر دے، جو مسجد حرام کے دروازوں کو امت کے لیے بند کر دے، اللہ کا عذاب اس کے اوپر کیوں نہ آئے قوم کے اوپر۔ تو یہ تین باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی کرو گے، اگر تم اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرو گے، اگر تم مسجد حرام کے دروازوں کو امت کے اوپر کھول دو گے، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر سے ٹل جائے گا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے یہ حکم جہاد کا نازل فرمایا کہ تم نے جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنا دنیا کے اندر لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ کا دین تمام کے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اس وقت تک اللہ کے دین کے لیے لڑائی کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے احکامات کو دنیا پہ نافذ کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور مال غنیمت کے احکام بھی اسی رکوع کے اندر ذکر کیے۔ رکوع نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت نے یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کفار سے لڑائی کا ذکر کیا کہ تم نے کفار سے لڑائی کرنی ہوگی۔ جب جہاد ہوگا تو ظاہر ہے اس میں لڑائی ہوگی، لیکن اس لڑائی کے درمیان بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، جب تم اللہ کے لیے لڑائی کرو اور کفار کے سامنے کھڑے ہو تو فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرنا۔ عین جہاد کے میدان کے اندر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے لیے مومن کو اجازت نہیں ہے۔ نہیں، عین جہاد کی حالت کے اندر جب تم دشمن سے لڑ رہے ہو، تیر برسا رہے ہو، تیر کھا رہے ہو، اس حال میں بھی تم نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ سوچیں پھر عام حالات کے اندر انسان کیسے اللہ کی یاد سے غافل رہ سکتا ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافقین کی نظر عام طور پہ مال اور اسباب کے اوپر ہوا کرتی ہے، وہ مال و اسباب دیکھتے ہیں۔ بدر کے میدان میں انہوں نے دیکھا کہ مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، مسلمان تو بظاہر تھوڑے ہیں، ان کے مقابلے میں کفار زیادہ ہیں، وہ اسلحے سے لیس ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اسباب پہ نظر ڈالی۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر نظر ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ان کی نظر ہوا کرتی ہے۔ اور رکوع نمبر 7 میں اسی کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھو اسباب کا اختیار کرنا ناجائز نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے، مسبب الاسباب کو بھول جائے، یہ بھی غلط۔ اور ایک یہ ہے کہ مسبب الاسباب پہ نظر تو ہے لیکن اسباب اختیار ہی نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ کام کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا چھوڑ دے اور ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، جی اللہ رازق ہے، تو یہ بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ ہے لیکن اسباب اختیار نہیں کر رہا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاد کے اندر بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، مگر اسباب پر یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین مسبب الاسباب کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا فرما دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو بھرپور انداز میں، جو تم اسباب کے درجے میں تیاری کر سکتے ہو وہ تیاری کرو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسباب کے درجے میں تیاری یہ تھی کہ تلواریں ہوں، نیزیں ہوں، بھالے ہوں، جو اس زمانے کے طریقہ کار تھے وہ تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ گنوں کا زمانہ تھا، گن ہونی چاہیے۔
پھر ایک زمانہ تھا جی ایٹم بم ہونا چاہیے تو ایٹم بم، آج دور ہے بایو وار کا تو اس کے اندر مسلمانوں کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے ملک کو تیار کرنا، یہ قرآن کریم کی عین تعلیمات کے مطابق ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر تم 20 ہو تو اللہ رب العزت تمہیں 200 پہ فتح عطا فرمائے گا، اگر تم 100 ہو تو اللہ رب العزت تمہیں 1000 پہ فتح عطا فرمائے گا، یہ اللہ رب العزت کا تم سے وعدہ ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھائیں، ہجرت کی، مال اور جان اللہ کے راستے میں لگا دیا، جہاد کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے بخشش کے پروانے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ جس کسی نے بھی ہجرت کی اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی، لہٰذا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ان تمام صحابہ کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں یہاں پر دے دیا، اور اسی بات پر اس سورت کو ختم فرمایا۔ اگلی سورت ہے سورہ توبہ، اس کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک توبہ کا واقعہ ذکر ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے رسوائی کا اعلان ہے، ذلت کا اعلان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو قریب سے دیکھا، اب بھی ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے رسوائی ہے۔ اور ساتھ میں ایمان والوں کو بتا دیا کہ جن مشرکین مکہ سے تمہارے معاہدے ختم ہو چکے ہیں، اب نیا معاہدہ نہ کرنا، اور اگر کسی سے غیر معینہ مدت کے لیے معاہدہ کیا تھا تو اس معاہدے کو بھی اب ختم کر دو، اور جن کے ساتھ کسی مدت کے لیے معاہدہ کیا تھا 5 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، تو اب انتظار کرو اس معاہدے کے ختم ہونے کا، اور اگر وہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ان کی جانب سے اس معاہدے کو توڑ دیا جائے تو اب تمہارے لیے اس معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے توڑ دیا تو معاہدہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان مشرکین نے حدیبیہ کے موقع پہ جو صلح کی تھی مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے کہ جی آج کے بعد ہمارے آپ کے درمیان 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، اس صلح کو انہوں نے توڑ دیا اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، لہٰذا اب اس معاہدے کی پاسداری تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، اب نکلو مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاؤ اور مکہ کو فتح کر لو۔ لہٰذا ان آیات کے آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کیونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جی انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، ہم معاہدے کی پاسداری کریں، یہ ذہن میں اس لیے تھا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں دل کے اندر تھوڑی سی نرمی تھی۔ کیوں نرمی تھی؟ نرمی اس بنیاد کے اوپر تھی کہ اصل میں یہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے تو مشرکین جو وہاں پر موجود تھے یہ انہی کے رشتہ دار تھے، کسی کے ماموں تھا، کسی کے خالو تھے، کسی کے پھپھے تھے، تو اس طریقے سے مختلف قسم کے رشتے تھے جو مشرکین مکہ کے ساتھ ان مسلمانوں کے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا اے ایمان والوں، اللہ کے دین کے مقابلے میں جو کوئی چیز آ جائے، بھلے تمہارے رشتہ داری کیوں نہ آ جائے، اللہ کے دین پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے تم نے اس چیز کے اوپر پاؤں رکھ دینا ہے۔ اللہ کے دین کے موافق ہوتے ہوئے رشتہ داری آئے تو ضرور رشتہ داری نبھانی ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو نبھانے کا، لیکن اگر اللہ کے دین کے مقابلے میں رشتہ داری آڑے آ رہی ہے تو رشتہ داری کو ایک طرف رکھا جائے گا، اللہ کے دین کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے نیکی کے تصور کو صحیح درست کرنے کی کوشش فرمائی، اس کو درست کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ بات سمجھتے ہو کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، مکہ مکرمہ کے اندر حاجیوں کی خدمت کرنا، مسجد حرام کی تزئین کرنا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی نیکی ہے؟ یقیناً نیکی ہے، لیکن یہ نیکی قابل قبول اس وقت ہے
جب آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پہ ایمان لاؤ گے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم آ جائے تو جہاد کرو گے، جب یہ سارے کام کرو گے اور اس کے ساتھ تم ان نیکیوں کو کر رہے ہو تو یہ نیکی پھر تو قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اس صورت میں یہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ علماء نے لکھا مسئلہ پتہ چل گیا، ایک طرف فرائض ہیں اور ایک طرف نفل ہیں۔ فرائض و واجبات کی عبادات یہ زیادہ اہم ہے بنسبت نوافل کی عبادات کے، نفل نمازوں کے۔ ایک شخص فرض نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے جی میں تہجد پڑھتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ تہجد کا پڑھنا اپنی جگہ نیکی ہے، لیکن فرائض پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ جب فرائض ادا کرو اس کے بعد نوافل کی کوئی اختیار کرو گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کا ہندسہ ہوا کرتا ہے، ایک کا ڈیجٹ ہوتا ہے، 1 ہوتا ہے، اور باقی جتنی نیکیاں ان کی مثال صفر کی مانند ہے۔ ایک کے آگے جتنے صفر، جتنے زیرو لگا دیے جائیں اماؤنٹ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک صفر ہو تو 10 ہے، 2 ہو تو 100 ہے، 3 ہو تو 1000 ہے، اور اگر یہ ایک ایمان کا موجود نہ ہو تو سارے جتنے بھی صفر لگا دیے جائیں سارے کے سارے صفر صفر ہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکی کا صحیح تصور یہاں پر ذکر کر دیا۔ پھر اسی میں آگے ارشاد فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہاری بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا مال، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمہاری تجارت، اگر یہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ تمہیں مرغوب ہے تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت جب تک فیصلہ نہیں فرماتے اس وقت تک انتظار کرو، اللہ کی جانب سے عذاب تمہارے مقدر میں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے بنسبت اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کے، تو خوب یاد کر لو اس بات کو کہ یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس صورت میں جنت تمہارا لیے ٹھکانہ ہے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ ہوا، اس کے اندر ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 14,000 تھی، دوسرے کے مطابق 17,000 تھی، اور اس تعداد کی کثرت کی وجہ سے مسلمان بڑے خوش تھے کہ 313 کے مقابلے میں ہم نے فتح دے دی تھی، آج 14-17,000 تعداد ہے تو آج کیوں فتح نہیں ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے بندوں اسباب پہ نظر رکھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تو مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا ہے، لہٰذا پہلا حملہ جو دشمن کی جانب سے ہوا اس میں مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور مسلمانوں کو یہ سبق مل گیا، فوراً توبہ طائب ہوئے، اللہ کے دربار میں رجوع کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مدد کی جنود لم تروہا، اس لشکر کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی، اور مدد کر کے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، اور ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی اس کوتاہی کو، اس غلطی کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، کہیں بھی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کی سب باتیں اللہ کے اوپر بہتان ہے، جھوٹ ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کس لیے؟ تاکہ دین خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے دین کا نفاذ دنیا کے اندر ہو جائے، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں اب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر وقت پہ ادا نہیں کرتے، جو فرائض ہیں واجبات ہیں ادا کرنے کے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقہ فطر کا ادا کرنا، عشر کا ادا کرنا، اگر تم یہ تمام کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اس مال کو اللہ رب العزت پیش کریں گے، یہ مال
گرم کر کے آگ کی سیخوں کے ذریعے سے تمہارے چہروں پر داغا جائے گا۔ رکوع نمبر 6 سے اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا تفصیلی قصہ ذکر کیا، رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 14 تک۔ تبوک کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جہاد کا حکم مسلمانوں کو ہوا، سخت ترین گرمی کے دن تھے، رومیوں کی فوج تھی لاکھوں کی تعداد کے اندر، اور اس کے مقابلے میں مسلمان تھوڑے سے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ لوگ اب نکلیں، سخت ترین گرمی، رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت پر مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ تھے ان کی سارے کی ساری تجارت کی امید اور تجارت ساری کی ساری ہوتی تھی کھجور کے باغات کے اوپر، تو باغ کے اوپر کھیت جو ہے وہ کھجور تیار ہو چکے تھے، توڑنے کا وقت تھا، چند دن انتظار کرنا تھا اور اس کے بعد درخت پہ سے کھجور توڑنے تھے۔ اس موقع پہ اگر نکلیں گے اور پیچھے کھجور نہیں توڑے گئے تو ساری کی ساری سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک طرف لاکھوں کا لشکر، دوسری طرف سخت ترین گرمی، تیسری بات اسی کے ساتھ ساتھ کھیتی کے باغوں کے پک جانے کا اور پھل کے توڑنے کا وقت ہے، اور پھر چوتھی بات رمضان کا مہینہ، اور سفر کتنا لمبا، 600 میل دور کا سفر تھا، تقریباً 1000 کلومیٹر سے بھی اوپر کا سفر، اور جہاز نہیں تھا کہ جس میں بیٹھیں 2 گھنٹے کی فلائٹ لی اور پہنچ گئے، دنوں کا سفر تھا۔ اس سفر کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم تھا، لہٰذا صحابہ نکلے، انہوں نے قربانیاں دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، بھوک پیاس کو ہر چیز کو برداشت کر کے نکلے۔ اسی درمیان میں 6 طرح کے گروہ بن گئے افراد کے۔ ایک گروہ تھا کہ جن کو تردد تھا، پتہ نہیں جائیں کہ نہ جائیں۔ دوسرے وہ افراد تھے جنہوں نے بلا تردد اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کے دین کا حکم ہے، اللہ کا رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا نکل پڑو۔ تیسرے افراد وہ تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ٹھیک ہے آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں شامل ہو جائیں گے، ہمارے پاس گھوڑا تیز والا ہے، ہم بعد میں ان کے درمیان شامل ہو جائیں گے۔ چوتھا گروہ تھا منافقین کا۔ پانچواں گروہ تھا ان لوگوں کا جو واقعتاً کسی صحیح عذر کی بنا پہ نہ جا سکے، کوئی معذور ہے وہ نہیں جا سکا۔ چھٹا گروہ وہ تھا جو منافقین تھے، ساتھ گئے تھے مگر جاسوسی کی نیت سے گئے تھے۔ یہ 6 طرح کے افراد تھے جو اس لشکر کے اندر گئے، مگر جو افراد پیچھے رہ گئے تھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ان رکوع کے اندر ان کی سخت مذمت بیان کی اور ارشاد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، یہ پکے منافق ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے فرما دیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ ترس نہ کھائیے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں یا نہ کریں یہ بات برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ 70 بار بھی اللہ سے ان کی بخشش کی دعا کریں، اللہ تب بھی ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، جو اللہ کے دین کے خلاف سازشوں کے اندر لگاؤ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ آگے ارشاد فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی اگر مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے تو آپ نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا کبھی بھی۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ انہی کے درمیان 3 افراد ایسے تھے جو پکے سچے مومن تھے اور جہاد کے اندر نہ جا سکے۔ ایک کا نام تھا حضرت کعب ابن مالک، ایک بلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ۔ یہ 3 افراد تھے۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اقراری مجرم ہیں، ہم آپ کے سامنے بہانے نہیں کرتے ان منافقین کی طرح کہ جی یہ مسئلہ تھا، یہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ ہماری سستی تھی، ہماری کاہلی تھی، ہماری طرف سے کوتاہی تھی کہ ہم اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سزا آپ ہمارے لیے مقرر کرنا چاہیں ہم اس سزا کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے جب تک تمہاری توبہ کا فیصلہ نہ آ جائے
ہاں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی بات کرنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پہ ازواج کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ سوشل بائیکاٹ تھا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت مشکل وقت تھا، یہ وہ وقت تھا کہ ضاقت علی الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ زمین کے اوپر کا حصہ زمین کے نیچے کے حصے سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے۔ 50 دن ان کا بائیکاٹ رہا۔ 50 دن کے بعد اللہ کی جانب سے آیات نازل ہوئیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 افراد جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ نے ان پہ رحم فرمایا، ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اور آگے رکوع نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں تقوی عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں اس رکوع کے ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تم میں سے ہر آبادی میں سے، ہر محلے میں سے، ہر جگہ سے ایک گروہ کیوں نہیں تیار ہوتا ایسے افراد کا جو اللہ کے دین کے علم کو سیکھے اور دین کے علم کو سیکھنے کے بعد امت کے اندر اس دین کو پھیلائے۔ امت کے اندر علماء کی ایک جماعت کا تیار کرنا یہ ہر فرد کی، ہر معاشرے کی، ہر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے افراد میں سے چند افراد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اگر سارے نہیں تو کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بندے کو تو وقف کرے نا، ایک بندے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے۔ ایک بندہ، ایک فرد، آپ کی اولاد میں سے ایک شخص اگر اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گیا، یقین جانیے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے لیے کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سے ایک شخص اللہ کے دین کی علم کے حاصل کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے اور دوسرا کام کاروبار ملازمت کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر لگا ہوتا ہے۔ یہ جو دین کی خدمت کے اندر لگا ہے، اس بندے کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا بن رہی ہے اور آخرت تو بنی رہی ہے کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت علماء کو کل قیامت کے دن 400 افراد کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھ والوں کو دین اور ہمیں خود بھی اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کیا کہ اے امتیوں، اے اللہ کے بندوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے تمہارے درمیان اللہ کا ایک رسول، اپنا ایک رسول بھیج دیا جو خود تمہیں میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تمہارے لیے، تمہاری جانوں کے لیے، تمہارے لیے زیادہ حریص ہے اللہ رب العزت کے دربار میں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بارے میں اللہ رب العزت سے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، تمہارے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تمہارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت خود تمہاری جان کے۔ تم اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم امتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ کثرت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، کم از کم صبح و شام 100 بار تو درود پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انسان درود پڑھے، اللہ کے دربار میں درود کو پیش کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس درود کا، اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا تھا، گفٹ دیتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر ہدیہ اس کو دیا کرتے تھے۔ یقیناً دنیا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی برزخی حیات کے اندر بھی یہ سنت
نبی علیہ السلام کی جاری ہے، لہٰذا آج بھی جو کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا تحفہ بیچتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر تحفہ یعنی اس کو اپنی دعاؤں میں شامل فرماتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر بے تحاشا احسانات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ صبح و شام درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں کسی قسم کی شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔